الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وقال عز وجل وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم سورۃ نمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت، یہ مبارک صورتیں جو 19ویں پارے کے آخری ربع سے لے کر پھر 20واں پارہ مکمل اور تھوڑا سا حصہ 21ویں پارے کا، ان کی مبارک آیات جو ہے ان مبارک سپاروں میں ہیں۔ تو ان کے مضامین اور مشمولات اجمالی انداز میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر حق کو واضح فرمائے اور رب کائنات حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نمل ویسے چیونٹی کو کہتے ہیں، تو اسی نام سے یہ سورت منسوب ہے، کیونکہ اس کی ایک آیت کریمہ جو نمبر 18 ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چیونٹی کے اس معروف واقعے کا ذکر ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو قرآن کریم نے چیونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا، انہوں نے سماعت فرمائی، اور فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کریم میں ہے کہ اس کی بات سن کے مسکرا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ بھی اپنی نسل کو جو ہے خطرے سے بچا رہی ہے اور آگاہ کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز عطا فرمایا تھا اس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لشکر جو ہے مسخر فرما دیے تھے وہ تھے جنوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو اسی نمل کی نسبت سے ہی سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ نمل ہے۔ اور پھر یہ جو 3 صورتیں ہیں، ایک تو ہم نے کل پڑھی ہے سورۃ شعراء، پھر یہ سورہ مبارکہ سورۃ نمل، اور اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ القصص، انہیں طواسین کہتے ہیں کیونکہ 2 طاسیم میم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ صورت جو درمیان والی یہ طاسین سے شروع ہوتی ہے، تو انہیں اوورال طواسین کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ نمل کی جو ابھی مصحفی ترتیب ہے یہ 27 نمبر ہے، جبکہ اس کی جو نزول کے لحاظ سے ترتیب ہے، یعنی آسمان سے جو اتری ہے آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، تو وہ اس کی 48 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے مبارک جو موضوعات ہیں وہ توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت اور حشر نشر، اس کا ذکر جو ہے اسی پر مشتمل ہے۔ اور اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے ہیں، اگرچہ اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن کریم کے مبارک ذکر سے ہوا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، تلک یعنی طاسین کے مبارک نام سے ہی جب شروع ہوئی ہے تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اور ابتدائی الفاظ اسی طرح ہے جیسے سورۃ بقرہ کے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی صفات تھی متقین کی جو سورۃ بقرہ کے آغاز میں بیان فرمائی گئی۔ اور پھر آیت کریمہ جو ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور آپ کو یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے اس عظیم ہستی کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک کلام قرآن مجید سکھا رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ تو انبیاء کرام کے جو قصے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے مختلف قصہ تو دیگر صورتوں کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد اور سلیمان
علیہم السلام، ان کے ذکر خیر سے یہ دوسرا رکوع جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر جو کافی ساری آیات ہیں، یعنی جو حضرت سلیمان 2 رکوع مکمل ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر۔ تو حضرت سلیمان کا ویسے تو ذکر مختصراً تو پہلے کئی صورتوں میں گزرا ہے، یعنی اس میں سورۃ بقرہ ہے، سورۃ نساء ہے، سورۃ انعام ہے، سورۃ انبیاء ہے، اور پھر آگے سورۃ صاد میں بھی آپ کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے کہ پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی اور جنوں اور انسانوں پر بھی، تو یہاں جو ہے خصوصاً ہدہد پرندے کا ذکر جو ہے، ایک تو ویسے حشرات الارض کا ذکر پہلے ہو گیا کہ چیونٹی کی آواز بھی آپ سنتے تھے اور اس کا کلام بھی آپ سمجھتے تھے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ چیونٹی کی آواز کو سننا پتہ نہیں کتنے میلوں کا فاصلہ ہوگا، ابھی تو وہ وادی میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وادی میں کہاں چیونٹی نے بولا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت سماعت عطا فرمائی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کی بولی سمجھنا، اب چیونٹی قریب بھی ہو تو اس کی بولی کون سمجھے۔ اور پھر ہدہد کے ساتھ آپ کا اگلا واقعہ ہے کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ آج ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ وقت پہ نہ آیا تو میں اسے شدید عذاب دوں گا، سزا دوں گا اسے، کہ ہدہد کیوں غائب ہے آج ہمارے لشکر سے۔ تو پھر قرآن کریم ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس بڑی اچھی خبر لایا ہوں، اور وہ خبر منفرد قسم کی یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم سے آ رہا ہوں کہ جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، اور بڑی اس کے خزانے ہیں اور بڑی اچھی ان کی اکانومی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، بڑا خوبصورت اور بڑا عظیم عرش ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعہ جب بیان کیا ہدہد نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اذهب بکتابی ھذا، آپ میرا خط لے جائیں ان کے پاس، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ان پر پہنچائیں، ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہدہد جو ہے وہ پرندہ ایک خط لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک سبا پہنچا، یمن کا حصہ ہے۔ تو وہاں جب خط پہنچا تو اس خط کی عبارت بھی قرآن نے ذکر فرمائی ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ واحد بسم اللہ شریف ہے جو کسی صورت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ورنہ ہر صورت کے آغاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، لیکن جہاں صورت کے اندر وہ کلام کا حصہ ہے کہ حضرت سلیمان کی طرف سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لیا، ان کے نام سے آغاز فرمایا، اور بات یہ تھی کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ آپ میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملک سبا کی ملکہ کو آپ کا یہ پیغام تھا۔ اس نے پھر آگے ہے کہ اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے تو ہیں، لیکن بہرحال جیسے آپ کہیں گی فانظری ماذا تأمرین، آپ کے حکم کے ہی پابند ہے، ورنہ ہم کوئی کم نہیں ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ایک بات کی پھر ملکہ بلقیس نے جو بڑا اہم ایک حقیقت ہے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بھی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی ہر چیز ظاہر جو سامنے آتی ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں جو عزت والے ہوتے ہیں نا ان کو رسوا کر دیتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے جو باہر سے حملہ کرتے ہیں ان کا کمزور لوگ اور ریڑھی بانوں سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ وزیروں سے لڑے گا، مشیروں سے، جو بڑے لوگ ہیں جو یعنی ہائی اپس ہیں یا جو جن کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اختیارات ہیں، تو زیادہ اختیارات والوں کو یعنی ان کو ذلیل کر دیتے۔ تو پھر اس نے پہلے تحائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ شاید آپ کو پیسے یا اس طرح کی کوئی چیز چاہیے ہو، تو آپ نے وہ واپس کر دیے کہ مجھے صرف آپ کا وہ جو اگلا حصہ تھا نا وَأْتُونِي مسلمین والا، اس پر عمل چاہیے۔ تو پھر وہ آپ کے پاس یعنی مسلمان ہونے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئی اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو لشکر تھا، جو مصاحبین تھے، جن میں جن بھی تھے، انس بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب کو حکم فرمایا ایھا الملأ ایکم یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اس کے مسلمان ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت پہلے یہاں پہنچا دے ہمارے پاس، یہ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے۔ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک عفریت نامی جن اٹھا کے اس نے کہا میں لے آتا ہوں، اور کب تک لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بہت دیر ہے، اس کے آنے سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا ایک اور شخص اٹھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔
ان کا نام جو مفسرین نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ حضرت آصف بن برخیاء تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحبین میں سے تھے، آپ کے وزراء میں سے تھے، اور قرآن نے ان کا یہ تعارف کرایا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو اس سے بڑھ کے کتاب کی اور فضیلت کیا ہوگی، اور علم کی فضیلت کیا ہوگی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فاصلے بھی سمیٹ دیے ہیں، ہر چیز کو مسخر فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو نفع والا علم ہے، جو خیر والا علم ہے، جو عمل والا علم ہے۔ تو فرماتے ہیں فلما راہ مستقرا عنده، بس اتنی ہی بات تھی، ظاہر ہے آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگنی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت سامنے موجود تھا، قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرا امتحان ہے کہ شکر کرتا ہوں یا انکار کرنے والوں میں سے بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے شکر کیا فرمایا اس نے اپنا فائدہ کیا شکر میں، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے اس کا ذکر ہے کہ جب وہ ملکہ پہنچی تو تخت اس کا پہلے سے موجود تھا، تو جب اس نے تخت کو دیکھا تو قالت کانہ ہوا، یہ تو میرے تخت جیسا لگتا ہے، کانہ ہوا، یہ تو ویسا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا لگتا نہیں ہے، وہی ہے۔ تو پھر وہ اس میں داخل ہوئی، تو اب تھوڑا سا اس میں نکرو کا لفظ ہے، قال نکروا لھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی چینجز کر دو، جیسے ضروری تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، تو تبدیلی یہ کی گئی کہ اس کا جو فرش تھا وہ قرآن کریم فرماتا ہے صرح ممرد من قواریر، کہ وہ شیشے سے بنا ہوا چکنا سلپری، یعنی ایک تو شیشے کا، پہلے پتہ نہیں کیسا ہوگا وہاں ملک سبا میں، تو اب شیشے کا تھا، یعنی اتنا ڈیفرنٹ تھا کہ جب ملکہ سبا جو ہے جب اس پہ چڑھنے لگی تو قرآن کریم فرماتا ہے فلما رات ہو حسبۃ لجتن، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، تو اس لیے کشفت عن ساقیہ، اس نے اپنے کپڑے اونچے کیے اپنی پنڈلیوں سے کہ پانی ہے اور میرے کپڑے جو ہیں یہ بھیگ جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے، یعنی اتنا چمک تھی اس کے اندر کہ وہ پانی لگ رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے مسلسل، اتنی تفصیل سے یہ واقعہ اور کہیں بیان نہیں ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو بہت سی صورتوں میں پہلے بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر توحید پر دلائل ہیں جو بڑے منفرد انداز میں ہیں، اور کہیں اس انداز میں نہیں جیسے یہاں 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مبارک انداز ہے الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر کے یہ سوال ایک بڑا یعنی جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا کوئی اور بھی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہوں؟ وانزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس میں بارونق باغات تمہارے لیے اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تم میں سے کوئی شخص بھی درخت نہیں اگا سکتا، تم کاشت تو کر سکتے ہو، اگائے گا کون؟ زمین سے اسے نکالے گا کون؟ زمین کا دروازہ کون کھولے گا؟ گھٹلی کا دروازہ اور منہ کون کھولے گا؟ الہ مع اللہ، پھر سوال ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو معبود سمجھتے ہو؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین کو جائے قرار بنایا، کس نے اس میں دریا رواں دواں کر دیے، اور کس نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ اس میں رکھ دیے، اور کس نے 2 دریاؤں کے درمیان آڑ پیدا فرما دی، جس کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں۔ جو سمندر جو بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایسی آڑ ہے کہ جو انہیں ملنے نہیں دیتی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار اور آہ سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر، جو مضطر ہو، پریشان حال ہو اور پھنسا ہو کسی مصیبت میں، تو کون ہے جو آدھی رات کو بھی آوازیں سنے اور دن کو بھی آوازیں سنے، جب کوئی نہ ہو پھر بھی وہ موجود ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، ویکشف السوء، اور پھر تکلیفوں کو دور کرے، ویجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین پر اس نے پہلوں کا قائم مقام بنا دیا، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے کہ خوشخبری سناؤ کہ ابھی پیچھے برکت کی قطرے جو ہیں بارش کی صورت میں وہ بھی آنے والے ہیں، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟
امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو یہ ایک مبارک انداز قرآن کریم کا اس سورہ مبارکہ میں، یعنی مسلسل کویسچن ہے، سوال ہے، سوال انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اسے جگانے کے لیے ہوتا ہے، تو رجوع اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے رب کائنات نے حضرت انسان کو یوں جھنجھوڑا ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر تو تمام مکی صورتوں میں بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن یہاں جو علامات قیامت ہیں ان میں سے ایک بڑی مختلف اور منفرد نشانی ہے جو اور کہیں ذکر نہیں ہوئی، وہ ہے دابۃ من الارض، کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ قیامت آنے سے پہلے جو نشانی آئیں گی ان میں سے ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ باتیں کرتا ہوگا، تکلمہم۔ اس جانور کے نکلنے پر بہت سے اقوال ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ ایک اس میں ہے کہ کوہ صفا سے نکلے گا، مکہ مکرمہ میں جہاں صفا، جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں، یہاں سے وہ نکلے گا اور پھر وہ باتیں کرتا ہوگا، اور وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، حدیث پاک میں ہے مسلم شریف میں کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لانا اس وقت یعنی قابل قبول ہے جب ان میں بڑی نشانیوں میں سے کوئی ظاہر نہ ہو جائے۔ اور پہلی نشانی فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر فرمایا دجال کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یعنی دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور، یہ زمین سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے سورۃ القصص ہے، ہماری آج کی اس جو منزل کا حصہ ہے تراویح کا، سورۃ قصص۔ قصص تو ویسے کئی صورتوں میں لفظ قصص پہلے بھی گزرا ہے، سورۃ یوسف میں بھی آیا ہے، سورۃ اعراف میں اس سے پہلے آیا، پھر سورۃ کہف میں بھی آیا ہے، لیکن اس صورت میں بھی لفظ قصص ہے تو اس کے نسبت سے اس کا نام بھی قصص۔ قصص قصے کی جمع ہے، یعنی قصے، اور ایک آیت جو ہے اس میں فلما جاءہ وقص علیہ القصص، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے گھر سے نکلے، گھر کیا تھا، آپ آزمائشوں کی کیفیت بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اسے بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے نا وہ اور کہیں بیان نہیں ہوا جو اس صورت میں بیان ہوا۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جو 2 نبیوں کا میلاد بیان کرتی، ان کے پیدا ہونے کا وہ بیان فرما رہا ہے جس نے وجود بخشا، خود خالق کائنات۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر خیر میں سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش، اپنی اماں کے پیٹ میں آنا، پھر ان کا پیدا ہونا، اپنی قوم میں جانا، اور اسی بچپن میں نوزائیدگی کی اس کیفیت میں کلام کرنا، قال انی عبد اللہ۔ تو یہ پوری میلاد کی یہ جو مبارک ایک تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل میلاد، یعنی آپ کی والدہ محترمہ، چونکہ فرعون جو ہے اس نے یہ حکم کیا ہوا تھا، اپنے خواب جو اس نے دیکھا تھا، کسی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جوان آئے گا اور وہ تیری بادشاہت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تو اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بیٹا زندہ ہی نہ رکھو، انہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے یہ شروع میں ہی جو 6 آیات ہیں ان میں تعارف کے طور پہ وہ تفصیل بتائی گئی کہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے اور بیٹے جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر ایک اور حقیقت کو بھی اسی سورہ مبارکہ نے شروع میں بیان فرمایا کہ ڈکٹیٹرشپ جہاں بھی ہوتی ہے، امپوزڈ گورنمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ مسلط ہوتے ہیں، جو متغلب اور متسلط ہوتے ہیں، جو لوگوں پر نازل ہو جاتے ہیں، یعنی زبردستی جو حکومت کرتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، تو ان کا ایک ہی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کا اصول ہے جو آج بھی ہے اور فرعون کے دور میں بھی تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، ڈیوائڈ اینڈ رول، اپنی عوام کو ہمیشہ تقسیم رکھو، اگر اکٹھے ہوں گے تو آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، لہذا آپس میں انہیں لڑتے رہنے دو اور مسلسل ان کو آپس میں اختلافات میں گھسائے رکھو اور مصروف رکھو، کبھی وہ مسلک کے ہوں اور کبھی وہ قوم اور برادری کے ہوں، کبھی زبان کے ہوں، کبھی علاقے کے ہوں، کبھی سیاست کے ہوں، کبھی ان کو اکٹھا نہ ہونے دو، چونکہ آپ کی خیر ان کے رولے میں ہے۔ یہی کام انگریزوں نے کیا ہے 200 سال جو حکومت کی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کر کے رکھو اور پھر مزے کرو، حکومت کرو، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو یہ فرعون کا بھی یہ اصول قرآن نے بیان فرمایا، جعل اہلہا شیعا، لوگوں کو گروہ گروہ اور مختلف ٹکڑیوں میں کر کے اور پھر انہیں آپس میں ہمیشہ برسر پیکار رکھا، اور ایک کام یہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ظاہر ہے اگلا سٹیپ تو وہی ہوتا فرعون کی طرف سے کہ انہیں بھی وہ شہید کرتا، لیکن اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی اماں کی طرف واحش فرمائی۔ اب یہ جو لفظ واحش ہے جو اصطلاح میں ہے وہ تو نبی پر ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے لفظ واحش جو ہے شہد کی مکھی کے لیے بھی بولا ہے، زمین کے لیے بھی بولا ہے، حضرت موسیٰ کی اماں کے لیے بھی بولا ہے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے لیے بھی بولا ہے کہ اللہ نے انہیں ندا دی فناداہا۔ تو اللہ کی گفتگو جو ہے وہ غیر نبی پر بھی اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس پر آقا کریم علیہ السلام کے بھی ارشادات ہیں، اور کئی یعنی ہماری 14 صدیوں کی جو ایک تاریخ ہے علم کی، اس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کا کرم جو ہے آسمان سے زمین تک اس کے خیر اور کرم کا اترنا اس کے پیغام کی صورت میں یہ اب بھی ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے یہ عام کوئی تجربہ نہیں ہے۔ صاحبان علم اور صاحبان عمل ہستیاں جو ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرماتا ہے، وہ آج بھی اللہ کی طرف سے کچھ خاص خیالات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی اماں ہو سکتی ہیں، حضرت عیسیٰ کی اماں ہو سکتی ہیں، شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کی امت تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، جبکہ حضور علیہ السلام کے فرائض منصبی میں قرآن نے بیان فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ان الامیین کے استاذ نہیں ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بعد جو پیدا ہوں گے ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سب کو بھی تلاوت آیات کے ذریعے بھی اپنا علم عطا فرمانا ہے، تزکیہ کے ذریعے بھی کرم فرمانا ہے، ان کے دلوں کو پاک کر کے بھی انہیں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے بھی نوازنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو واحش آئی، اور واحش کیا ہے، آپ انبیاء کی آزمائش کی کیفیت دیکھیں۔ اب یہ صورت مکی جو ہیں حضور علیہ السلام کو آپ کے غلاموں کو تسلی دینے کے لیے تھی۔ اگلی صورت آپ دیکھیں گے جو ہم آگے پڑھتے ہیں، صورت عنکبوت، اس کا آغاز ہی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا آپ کا خیال ہے ایمان والوں کا کہ ہم نے کہہ دیا آمنا تو بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، بات تو شروع ہوئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے ہم نے لوگوں کو آزمایا تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں لا الہ میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے مشکلات پتہ ہیں جو قرآن نے بار بار بیان فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو تسلی کے لیے جو بیان فرمایا گیا اور حضور کے غلاموں کے، کہ حضرت موسیٰ کی آزمائش کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، اپنی اماں کے پاس دودھ پینے کی بھی آپ کو موقع نہیں مل سکا، اور اماں کی محبت دیکھیں اور اس کی آزمائشیں دیکھیں کہ جب ہم نے واحج فرمائی کہ ان ارضعی، آپ اسے دودھ پلاتی رہیں، فاذا خفت علیہ، جب خطرہ ہو کہ فرعون کے لوگ آئیں گے اور پکڑیں گے یا انہیں شہید کرنے کی کوشش کریں گے، تو فالقیہ فی الیم، انہیں کسی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال، دریائے نیل تھا تو دریا میں ڈال دو، ولا تخافی ولا تحزنی، اور خوف نہ کرنا، غمگین نہ ہونا، انا رادوہ الیک، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تیری طرف ہی پھر لوٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور انہیں رسولوں میں سے ہم بنانے والے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا، ایک صندوق میں، دریا پھر فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے محل میں جا پہنچا، اور پھر جو ہے فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ، حضور علیہ السلام نے جن کے لیے فرمایا کہ 4 عظیم عورتیں ہیں، ہم پہلے وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت آسیہ ہے، یعنی فرعون کے گھر۔ آپ خود سوچیں کہ جو شریف نفس ہوتے ہیں، جو سلیم فطرت ہوتے ہیں، وہ فرعون کے ساتھ رہ کر بھی اتنے بڑے اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر خدمت کی اور کہا فرعون سے کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، انہیں قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتا ہے کہ کس طرح پھر ہم دودھ پلانے کے لیے بھی اپنی ماں تک ہی پہنچاتے ہیں، پھر جو وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، تو حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر ساری دودھ پلانے والی حرام کر دی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی اصل والدہ جو ہے انہیں ڈھونڈا گیا اور پھر انہی کو ہی بطور مردے آ کے دودھ پلانے والی کی ڈیوٹی کے طور پر فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ تو پھر اپنی ماں نے ہی اپنے شہزادے کو دودھ پلایا، اور پھر جب بالغ ہوئے اور ایک دن باہر نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی یہ بنی اسرائیل تھی، اور جو فرعون کی قوم ہے وہ قبطی ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حکومت تھی اور یہ کمزور تھے جو بنی اسرائیل تھے،
تو ایک شخص نے، آپ باہر نکلے علی حین غفلہ، اس میں لفظ ہے کہ اس وقت لوگ غافل تھے، یعنی دوپہر کا وقت بھی ہو سکتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے تھے، اور رات بھی ہو سکتی. تو آپ نکلے تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک نے آپ سے شکایت کی دوسرے کی، اور وہ جو شکایت کرنے والا تھا وہ آپ کی قوم کا تھا، اور جس کے خلاف شکایت کی وہ قبطی قوم، فرعون کی قوم سے تھا. تو آپ نے اسے سمجھایا تو وہ نہ مانا، اس نے ضد کی. تو فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا. اور وہ آپ نے تو مکہ اسے قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، لیکن وہ نبی کا مکہ کون برداشت کر سکتا تھا؟ وہ مکے سے ہی ڈھیر ہو گیا، مکے نے بندے کو مکا دیا. فقضیٰ علیہ. تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آپ نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں تو مارنا نہیں چاہتا تھا، مر گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فغفر لہ، ہم نے انہیں معاف فرما دیا. آپ پھر وہاں سے نکلنے کی آپ نے کوشش فرمائی، چونکہ پتہ تھا کہ فرعون کی قوم ہے اور ظاہر ہے یہ قتل کا بدلہ لیں گے. تو جب آپ پھر نکلنے لگے تو پھر آپ نے دیکھا وہی شخص جس نے کل شکایت کی تھی نا، اور بندہ آپ سے مروا دیا تھا، آج پھر فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی آج پھر کسی اور سے لڑا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی مسئلہ تو آپ میں نظر آتا ہے، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ أَمِينٌ، اس کا مطلب ہے کہ کل بھی اس کا قصور نہیں تھا، تمہارا ہی تھا. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ، جب آپ نے ارادہ کیا نا کہ اسے بھی پکڑیں تاکہ اس کی طبیعت بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ یا موسیٰ تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، اے موسیٰ مجھے بھی ویسے مار دو گے جیسے کل بندہ مار دیا تھا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر اس طرح کی بات ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اس نے اور شور کرنا شروع کر دیا. بہرحال آپ پھر وہاں سے نکلے، اور انہیں فرعون کے ہاں بھی یہ مشورہ ہوا کہ انہیں پکڑا جائے. تو بہرحال آپ وہاں سے نکلے اور آپ مدین تشریف لائے، مصر سے مدین پہنچے. اور مدین وہ بستی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، جہاں آپ کو امن بھی ملا اور سکون بھی ملا. اور یہ آیت کمال ہے، سارا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، تو اس میں کئی معنی و معارف اور انسان کے دل کو بیدار کرنے کے سامان ہیں. تو جب پہنچے تو وہ قرآن منظر بیان فرماتا ہے کہ ایک کنواں ہے جس پر بہت سے مویشی والے لوگ ہیں، چرواہے ہیں اور مختلف لوگ جو مویشی چرانے والے ہیں یا گھر کے مویشی ہیں، تو انہیں پانی پلانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے جانور روکے ہوئے. تو آپ نے ان سے پوچھا ما خطبکما قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ جب لوگ پلا لیتے ہیں تو ہم بعد میں، چونکہ ہم عورتیں ہیں اور اس وجہ سے فسقا لہما. تو حضرت ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے، اور ہم لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، لہٰذا ادھر مردوں کے اندر گھسنا اچھا نہیں لگتا. تو جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پلاتے. تو آپ نے پھر ان سے وہ مویشی لے لیے اور وہ پلائے. اور ثم تولى الى الظل، آپ ایک نبی ہیں، آپ اندازہ کریں جنہیں ان قریب نبوت عطا ہونے والی ہے، لیکن قسم و پرسی کی کیفیت دیکھیں کہ پہلے اماں سے دریا کے حوالے ہو گئے، اور پھر وہ شہر بھی جہاں جوانی تک رہے وہ بھی چھوڑ دیا، اور اب قرآن کہتا ہے کہ ایک سائے میں آ کے بیٹھ گئے. اور پانی پلانے کے بعد اور سائے میں بیٹھ کے کہا، اور یہ کیا کلمات تھے کہ جنہوں نے اس کے بعد خیر کے کئی دروازے کھول دی. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میری جھولی تیرے سامنے پھیلی ہے، تو جو بھی عطا فرمائے گا مجھے ہر چیز کے لیے محتاج پائے گا، میں تیرا ہی محتاج ہوں، اور کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا دامن بھر گیا. اے اللہ تیری عطاؤں کے لیے مجھ منگتے کے ہاتھ اور دامن پھیلے ہوئے. اور ایسی دعا تھی کہ چند لمحوں بعد ان لڑکیوں میں سے ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے باپ تمہیں بلاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام ان کے باپ تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ان بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ رشتہ کرتا ہوں، اور اس کا مہر یہ ہے کہ انت جرانی ثمانیہ حجج، آپ میری خدمت کریں گے 8 سال تک. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 10 کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، یعنی شرط 8 کی ہے، لیکن اگر تم 2 زیادہ کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے. تو آپ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ بکریاں چرانے کے 10 سال تھے، یعنی وہ خیر کے دروازے کھلے. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم. شبان یعنی شبانی کی حالت میں 2 آئے تھے اور کلیم بن کے یہاں سے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کے بعد آپ کو جب واپس جا رہے تھے اپنی گھر والی کے ساتھ، قرآن نے وہ اگلا حصہ بھی بیان فرمایا، آپ کو ایک مبارک درخت منور نظر آیا. آپ آگ لینے کے لیے گئے تو درخت نے کہا انی انا اللہ رب العالمین، یہ درخت نہیں نہ آگ ہے، میں آپ کا رب ہوں، وحدہ لا شریک رب ہے. اور وہاں آپ کو وحی عطا ہوئی، آپ کو منصب نبوت پہ سرفراز کیا گیا. پھر اگلا حصہ ذرا یہاں مختصر ہے جو پہلی صورتوں میں تفصیل سے گزرا، فرعون کے دربار میں آپ کا پہنچنا اور پھر اس کا انکار
اور وہ کیفیت پھر فرعون کی قوم کا اور فرعون کا اس کے لشکر کا غرق ہونا، وہ پھر ذرا نسبتاً مختصر ہے، لیکن یہ حصہ جو پہلا ہے یہ یہاں تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد قارون کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چاچے کا لڑکا تھا، لیکن اس نے جیسے قرآن فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن اس نے بغاوت کی، فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا پیسے سے اور دولت سے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 خچر جو ہیں وہ صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، جو خزانوں کی چابیاں تھیں وہ اتنے خچروں پر لادی جاتی تھی، اور قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانے جو تھے اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی، یعنی چابیاں بھی طاقتور جماعت مسلسل نہیں اٹھا سکتی تھی، تھک جاتے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، کیونکہ ان اللہ لا يحب المفرحین، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو اور اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس نے آگے انکار کیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ میری اپنی یہ کمال ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کون سا مجھ پر فضل ہے کہ میں نے محنت کی ہے اور یہ سب کچھ مل گیا۔ اور پھر اس پر جو عذاب آیا قرآن فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اور اس کے گھر کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو وہ پھر کچھ لوگ جو اس کو دیکھتے تھے اور پہلے حسرت کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ویسے دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، اور پھر کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، یعنی وہ تھا تو پیسہ، لیکن اور بظاہر تو وہ ہر کوئی جو ہے وہ چمکتی چیز سب کو لبھاتی ہے اپنی طرف، لیکن وہ ایک امتحان تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اللہ کے بندوں کو اس نے اس میں شریک نہ کیا اور فخر کیا، تکبر کیا، اللہ کو ناراض کیا، اور وہی پیسہ اس کے لیے بجائے خیر کے ذریعہ بننے کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنا۔ اور اس کو جو کہا گیا تھا نا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس سے جنت خرید لو، اسی پیسے سے جنت مل سکتی ہے، آخرت مل سکتی ہے، وہ جو ابدی زندگی ہے اس کا خیر مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ العنکبوت، اس میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک ذکر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس میں عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ مکڑی کا جالا جو ہے یہ مثال دی گئی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ جو جس کو خدا سمجھتے ہیں، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے تار عنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا۔ اب مکڑی کے جالے کی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا کرے گا؟ فرمایا جو معبودان باطل ہیں وہ عنکبوت کی طرح، یہ اس کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور وہ سہارا جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا، ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، انہیں کیا کھڑا کریں گے؟ اور پھر اس میں توحید پر بہت سے دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں قرآن کریم کی عظمت کے لیے بس ان کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، یہ مبارک مثالیں جو ہم بیان فرماتے ہیں قرآن میں، ان کو صرف علم والے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ آپ کی طرف یہ جو کتاب مجید آئی ہے اس میں وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، فرمایا یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس کتاب سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ بظاہر آپ کہیں پڑھے تھے، اور اتنے حکمت کے موتی آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، تو بظاہر جس نے کسی انسان سے پڑھا بھی نہ ہو، تو اگر آپ تو پڑھے لکھے ہوتے پہلے سے تو یہ کہتے کہ وہی پرانی تعلیم کا اثر ہے، تو یہ تو خود آپ کا کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونا دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح آیات ہے جو علم والوں کے سینوں میں ودیت فرمائی گئی ہیں، اور ساتھ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پر جو ہم نے کتاب نازل فرمائی، یعنی یہ معجزہ، یہ آیات جنہوں نے ان کو مبہوت کر دیا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا حصی معجزہ انہیں چاہیے، یہی محسوس معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم نے آیت کا لفظ جو ہے معجزے کے لیے بولا ہے۔ آج کی ہی ہماری ان صورتوں میں فی 9 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے، تو آیت معجزہ کے لیے یا برہان کا لفظ ہے معجزہ کی، آج اس سورۃ قصص میں لفظ برہان بھی معجزہ کے لیے بولا گیا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ صرف ایک پھر معجزہ نہیں ہے، اس کی تو 6666 آیات ہیں، تو ہر آیت ایک معجزہ ہے
چونکہ کوئی شخص کسی آیت کا جواب نہیں لا سکتا، تو یہ زندہ معجزہ ہے جو دلوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔